الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ بینک کارڈ جو پلاسٹک منی بھی کہتے ہیں اس کو، آج کے زمانے میں اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور اس کی فقہی حیثیت مسلمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بینک کارڈز بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اور ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے۔ اس میں مختلف آگے ویریشنز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مگر بنیادی طور پر ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے اور کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ چاہے آپ نے کہیں سے بھی لیا ہے، کسی مجبوری کے تحت لیا ہے، کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے اس پہ ڈسکاؤنٹ زیادہ مل رہا ہے، چاہے اس پہ کچھ بھی بات ہے، اس کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نارملی کریڈٹ کارڈ کے اندر 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اتنے کا لون لے سکتے ہو اور پھر 3 مہینے میں آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 3 مہینے سے اوپر جانے نہیں دیتے، جتنے پیسے ہوتے ہیں ہم جمع کرا دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ناجائز ہے؟ جی، اس صورت میں بھی ناجائز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ لینے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا اماؤنٹ 3 مہینے سے اوپر چلا گیا تو آپ کو اتنا % سود دینا پڑے گا، اور سود کے اوپر آپ جب کریڈٹ کارڈ لیتے ہو تو ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، سود کا ایگریمنٹ سائن کرنا بھی سود میں شامل ہے، چاہے آپ سود وصول کر رہے ہیں یا وصول نہیں کر رہے ہیں۔ سود کو وصول کرنے کے لیے ایگریمنٹ سائن کرنا یہ بھی سود لینے کی طرح ہی ہے، لہذا اس وجہ سے کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کے اماؤنٹ پر انٹرسٹ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے اوپر بات نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ سٹارٹ میں جب آپ نے کارڈ لیا تو اس وقت آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ فیصل بینک والوں نے النور کارڈ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو کہ کریڈٹ کارڈ ہے، اس کے حوالے سے ابھی تک بھی اشکالات ہیں اور ابھی تک اس کے اوپر علماء کا اطمینان کلی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اطمینان کا اظہار کیا، جو فیصل بینک کا شریعہ بورڈ ہے، یقیناً انہوں نے اطمینان ظاہر کیا ہے، مگر میں نے جو فیصل بینک کے میرے 2 ساتھی ہیں جو کام کرتے ہیں، ان سے میں نے جو معلومات لی ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، لہٰذا جب تک اس کے حوالے سے صحیح معلومات نہ ہو تو ہم جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا کریڈٹ کارڈ کسی بھی نوعیت کا ہو اس سے بچنا چاہیے۔ پاکستان میں کریڈٹ کارڈ کوئی اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے، لیکن غیر ممالک کے اندر بہت سی ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں جو کریڈٹ کارڈ بیسڈ ہوتی ہیں، ڈیبٹ کارڈ بیسڈ نہیں ہوتی، تو وہ ٹرانزیکشن لینا مجبوری ہے، ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہر صورت کریڈٹ کارڈ جائز نہیں ہے، اب چاہے کوئی کیسی ہی مجبوری ہو جائے، وہ مجبوری میں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ توبہ استغفار کرے، لیکن بہر صورت کی کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ سود کے اوپر جتنی سخت وعیدیں ہیں اتنی سخت وعیدیں کسی اور چیز پر نہیں۔ تو کریڈٹ کارڈ ہم نے ایک طرف کر دیا۔ دوسرا ہے ڈیبٹ کارڈ، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور آپ ان پیسوں کو کارڈ کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں، تو جس کارڈ کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں وہ کارڈ ڈیبٹ کارڈ کہلاتا ہے۔ اس میں ویزا کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، تو وہ ڈیبٹ کارڈ ہے۔ تو ڈیبٹ کارڈ کا استعمال 2 صورتیں ہیں اس کی، ایک تو آپ کا اکاؤنٹ سودی بینک میں ہے اور ایک آپ کا اکاؤنٹ اسلامک بینک میں ہے۔ تو جو سودی بینک ہے اس کا اکاؤنٹ کھولنا ہی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، وہ کسی بھی صورت میں سودی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے، لہذا اس سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں وہ جائز نہیں، سمجھ لیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اس کے پیچھے بیسک ہے، اس بیسک کو سمجھیے۔ جب آپ کنونشنل بینک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ پیسے جمع کراتے ہیں تو بینک آپ سے وہ پیسے لیتے ہیں کسی ایگریمنٹ کے تحت، اور وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ کوئی شریعہ بیسڈ ایگریمنٹ نہیں ہوتا، لہذا شرعی نقطہ نظر سے آپ کے وہ پیسے بینک کے پاس قرضہ ہے۔
اب اس قرضے کے اوپر بینک آپ کو فلاں پروفٹ دیتا ہے، آپ کارڈ ہمارا استعمال کرو تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ ہم سے فلاں پروڈکٹ کے اوپر فائنینسنگ کروا لو تو یہ فائدہ ہوگا، ہماری 10 پروڈکٹس ہیں، کار اجارہ ہے، یہ ہمارے پروڈکٹس ہیں، اس میں جو بھی آپ پروڈکٹ لیں گے وہ بینک کے ساتھ آپ کا معاملہ ہی قرض کی بنیاد پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قرض جر به النفع فهو ربا، آپ نے فرمایا ہر وہ قرض جس کے اوپر نفع لیا جائے وہ ربا ہے۔ چنانچہ امام صاحب نے ایک آدمی کو، امام ابو حنیفہ، ایک آدمی کو گھر دیا، قرضے پر قرضہ دیا، اس نے قرضے سے گھر بنایا، تو امام صاحب جب اس کے گھر کے دروازے پر گئے تو دروازہ بجا کے پیچھے آ گئے، تو ایک ساتھی نے کہا آپ گھر کے سامنے شیڈ بنا ہوا ہے، آپ اس میں سائے کے نیچے بیٹھ جائیں، تو میں نہ، اس نے مجھ سے قرضہ دیا، قرضہ لے کے یہ گھر بنایا، یہ گھر میرے قرض کا ہے، میں اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا کہ ہمارے اکابر کتنی احتیاط کرتے تھے، یعنی ہر قرض جس کے اوپر آپ نفع اٹھا رہے ہیں وہ ربا ہے، واضح حدیث ہے۔ لہذا جو کنونشنل بینکس ہیں ان کے اندر سے آپ بلے سے کارڈ کے ذریعے سے نفع حاصل کر رہے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے نفع حاصل کر رہے ہیں، وہ نفع حاصل کرنا درست نہیں ہے، بلے سے آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، بلے سے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے سارے بینک ایک جیسے ہوتے ہیں لہذا سب کے ہاں سود ہے، مجبوری ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ، تو سیدھی سی بات ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی ایسا ہے کہ اسلامک بینکس کے بھی مخالف ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے، لہذا ان کا مسئلہ ہے، ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ ہمارا جو موقف ہے وہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہے۔ حضرت کے ہاں جو ہے اسلامک بینکس جو ہیں ان کا جو منافع ہے وہ جائز ہے۔ اب اسلامک بینکس میں آتے ہیں تو اسلامک بینکس کے اندر آپ پیسے جب رکھتے ہیں تو وہ پیسے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں یا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، وہاں پر جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہ مضاربہ بیس یا مشارکہ بیس ہوتے ہیں، دو بیسز ہیں، وہ آپ سے جن ایگریمنٹ پہ سائن کرواتے ہیں وہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ مضاربہ بیس ہیں اور مشارکہ بیس ہیں۔ دنیا کے اندر تقریباً 6 ممالک ایسے ہیں جن کے جو اسٹیٹ بینکس ہیں وہ اسلامک ونڈوز کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتے کہ آپ سودی ٹرانزیکشن کریں، یہ الفاظ بڑے چنے ہوئے ہیں کہ وہ مجبور نہیں کرتے کہ آپ سودی ٹرانزیکشن کریں، چنانچہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ شریعہ گائیڈ لائن لیتے ہیں، شریعہ آڈٹ کرواتے ہیں، اور ہر اسلامک بینک کا ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے۔ بینک اصل میں ایک فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے، بینک کی جو بیس ہے جیسے ایک دکان ہے، یہ دکان بزنس ہے، لیکن جو بینک ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہے۔ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جو فائنانس کو ہیڈ کرتا ہے، فائنانس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق تمام معاملات کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں سب کے سب بینک کے تھرو ہوتی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہو یا لوکلی ٹرانزیکشن ہو، ہر ٹرانزیکشن بینک کے تھرو ہوتی ہے۔ اب اس بینک کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو کہتے ہیں یہ بچہ حرامی ہے معذرت کے ساتھ، اور ایک بچہ پیدا ہوا، اس پہ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اس کے پیچھے بھی وہی عمل ہے، اس کے پیچھے بھی وہی عمل ہے، مگر ایک کے پیچھے صورت مسئلہ ہے نکاح اور اس کے پیچھے صورت مسئلہ نہیں ہے، لہذا یہ بچہ حرام کا ہوا اور یہ بچہ حلال کا ہوا، دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی جو اسلامک بینک کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے صورت مسئلہ ہوتی ہے، یہ بھی آپ سے پیسے لیتے ہیں، کنونشنل بینک بھی آپ سے پیسے لیتا ہے، لہذا یہ جو آپ سے پیسے لیتے ہیں یہ آپ سے معاہدہ کرتا ہے کہ تمہارے پیسے میرے پاس مضاربے کے اوپر ہیں۔ اب مضاربہ ظاہر بات ہے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا مضاربہ کیا ہوتا ہے، مشارکہ کیا ہوتا ہے، البتہ آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ انویسٹمنٹ کے طور پہ آپ لیتے ہیں، بینک آپ سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ کی شرائط ہے، شریعت نے کتاب المضاربہ پورا کرا ہوا ہے، انویسٹمنٹ کی شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 مشارکہ یعنی پارٹنرشپ، آپ بینک کے پارٹنر ہو جاتے ہیں، اور پارٹنر کی بھی وہ صورتیں ہوتی ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ اس صورت میں بینک آپ کو جو مراعات دیتا ہے، جو آپ کو فائدے دیتا ہے، وہ فائدے حاصل کرنا درست ہے، چنانچہ اس کے کارڈ کے اوپر جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے وہ کارڈ کا ڈسکاؤنٹ لینا بھی درست ہے۔ اب اس کارڈ ڈسکاؤنٹ میں نے بہت تحقیق کی، مگر بنیادی طور پہ آپ اتنا سمجھیں
جو کارڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک کارڈ ڈسکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہاف پہ بینک آپ کو پیسے دیتا ہے. آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ کو کارڈ دیتے ہیں, اس سے 40% ڈسکاؤنٹ ہے, 30% ڈسکاؤنٹ ہے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ 70% آپ دیتے ہیں اور 30% بینک ان کو دیتا ہے, اس ریسٹورینٹ کو, اس ہاسپٹل کو جہاں پہ آپ کو کارڈ کے اوپر ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. تو اس کے ذریعے سے 30% بینک ادا کرتا ہے اور جو ہے وہ 70% آپ ادا کرتے ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہر ٹرانزیکشن کے اوپر ایک ٹیکس کٹتا ہے. وہ ٹیکس ہے 15% سیل ٹیکس ہے یا 20% سیل ٹیکس ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن پہ آپ جا رہے ہیں, ہاسپٹل جا رہے ہیں یا ریسٹورینٹ پہ جا رہے ہیں یا کسی خاص اسٹور پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بینک کارڈ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے, تو سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ سیل ٹیکس بینک دے رہا ہوتا ہے اور بقیہ جو اصل اماؤنٹ ہے وہ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو اماؤنٹ آپ پے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اماؤنٹ تو آپ کی طرف سے جاری ہے اور ٹیکس جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی وجہ سے آپ کا بچ رہا ہوتا ہے. تو بہر صورت ان سب باتوں کا خلاصہ ہے. اس میں بہت تفصیلات ہیں, میں نے اپنے مقالے کے اندر اس میں بہت تفصیل لکھی ہے, مگر بنیادی طور پہ یہ کہ جو اسلامک بینکس آپ کو واقعتاً جو اسلامک بینک ہے, جیسے جو بینک جیسے میزان بینک ہے, جیسے بینک اسلامی ہے, یہ وہ بینک ہیں جو پاکستان کے بینک ہیں اور پاکستانی علماء ان کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور پاکستانی علماء جو انٹرنل آڈٹ ہے وہ بھی پاکستانی علماء کر رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرنل آڈٹ بھی ان کو جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایکسٹرنل آڈٹ بھی اسلامک بنیادوں پر ہو رہا ہوتا ہے. تو انٹرنل آڈٹ عام طور پہ ان بینکوں کا زیادہ سخت ہوتا ہے. جو علماء کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا, اور جن کا آڈٹ ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر بڑی تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ جو انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے تو ہم بڑے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں موقع پہ نظر کیوں نہیں رکھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آڈٹ کے اندر تھوڑی بہت کہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے, تو اس کی بھی شریعت نے حدود و قیود مقرر فرمائی ہے, جس کو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بیان فرمایا اور بڑی اس کی تفصیل ہے. تو بنیادی طور پر میری ساری بات کا خلاصہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس اسلامک بینک کا کارڈ ہے, اب چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر جو آپ کارڈ کے ذریعے سے منافع حاصل کرتے ہیں وہ درست ہے. اور جو کنونشنل بینک ہے اس کے کارڈ کے اوپر نارملی زیادہ پروفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے, جیسے 40% ڈسکاؤنٹ, ایچ بی ایل کے کارڈ کے اوپر 40% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے. آپ کو میمن ہاسپٹل چلے جائیں, ڈور چلے جائیں یا یہ ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے ایچ بی ایل کا کارڈ جو ہے اس کے اوپر آپ کو 40% ڈسکاؤنٹ ہے. جو دیگر ہے, جو بلیک کارڈ ہے یا پلاٹینیم کارڈ ہے اس کے اوپر آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. جو گولڈن کارڈ ہے اس کے اوپر 10% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. تو جو بھی کارڈ کا سیٹ اپ ہے, اگر کنونشنل بینک کا کارڈ ہے تو اس کے اوپر جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ لینا درست نہیں ہے. بس یہ بنیادی چیز ہے. اب کوئی بندہ کہتا ہے جی میں مجبور ہوں, میرے پاس تو کارڈ ہی ایچ بی ایل کا ہے اور میں وہ دوں گا تو میری ٹرانزیکشن ہی اتنی کٹے گی تو میں وہاں مجبور ہوں, تو ظاہری بات ہے اس بینک کا کارڈ رکھنا ہی درست نہیں ہے, کیونکہ وہ سودی بیسڈ, انٹرسٹ بیسڈ ہے. پھر اس کے اوپر دیگر معاملات بھی اسی کے اوپر متفرع ہوتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہو ان باتوں کے متعلق تو کھل کے سوال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور سیٹ اپ بھی آ رہے ہیں, جیسے کرپٹو کے کارڈز آ رہے ہیں, کرپٹو کرنسی چل رہی ہے, تو چونکہ وہ پاکستان میں جائز نہیں ہے, پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہے قانونی طور پر, تو جب پاکستان میں قانونی طور پر الاؤڈ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کمانا بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے کما لیا تو محض وہ اس طرح ہے, اس کی مثال سمجھیں, جیسے ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے, میں ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی کھولتا ہوں رینٹ کار کی, تو میرا ایک یہ دوست ہے, ایک یہ دوست ہے, ایک یہ دوست ہے, ہم تینوں نے مل کے کھول لی اور آن لائن کھول لی, ایک دکان بھی کھول لی رینٹ کار کی. اور اس کے اندر جناب کوئی کسٹمر آتا ہے, میں اس کو کہا دیتا ہوں ہاں جی کراچی سے لاہور جانا ہے, جی ہم آپ سے 1 لاکھ روپیہ لیں گے. ڈرائیور کو بھیجتے ہیں, وہ 50,000 میں کام کر کے آتا ہے, 50,000 میں لے دو. ناجائز کام ہے, ناجائز کام. آپ کہیں گے کیسے ناجائز ہے؟ ناجائز ایسے ہے کہ رینٹ کار کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی پرمیشن چاہیے, ٹھیک, لیکن آپ تو پرائیویٹ کار کے ذریعے سے چلا رہے ہیں, آپ پرائیویٹ کار کے, تو یہ ہے ناجائز, مگر اس کی کمائی جائز ہے. اس کے جو پیسے کمائے ہیں وہ پیسے جائز ہیں, البتہ یہ طریقہ کار ناجائز ہے. وہی کرپٹوز کے اندر معاملات ہیں کہ کرپٹو چونکہ پاکستان اس کو الاؤڈ نہیں کرتا تو اس وجہ سے وہ ناجائز ہے. لیکن اگر کسی نے کما لیا ہے تو چلو ٹھیک ہے, اس میں
गुंजाइश होती है, लेकिन क्रिप्टो के कार्ड नॉर्मली यहाँ पे नहीं चल रहे होते, हॉस्पिटल या रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं चल रहे होते। वो खासतौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर चल रहे होते हैं, जहाँ आप कोई वेबसाइट के लिए कोई स्पेस खरीद रहे हैं या कुछ ऐसी ऑनलाइन ऐसी चीज खरीद रहे हैं, या फिर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं, वहां से यहाँ मंगवा रहे हैं, तो वो उसके लिए होते हैं नॉर्मली। तो उसके हवाले से ज्यादा मालूमात अभी तक रिवील भी नहीं है, इस मामला सामने भी नहीं है। बुनियादी तौर पर बस यही चीज है। कुछ सवाल हो इसके बारे में? जी, मीज़ान बैंक का प्रॉफिट ले सकते हैं। उसमें अकाउंट की कैटेगरी होती है, सेविंग अकाउंट है या फिर आपका फाइनेंस का अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड। जी, अलमीज़ान जो उसकी सब्सिडरी है, उसके अंदर आपका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो उसके साथ ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद आपको जो प्रॉफिट है वो विदाउट टैक्सेशन के मिल रहा होता है, तो वो जायज़ है। अलमीज़ान जो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसमें उलमा बिन्नोरिटोन के उलमा कहते हैं हर किस्म का बैंक हराम है। बिन्नोरिटोन के उलमा ये कहते हैं, जबकि दारुल कराची है, इस तरीके से दीगर बहुत से इदारे हैं वो जवाज की बात करते हैं। बाकायदा किताबें भी शाया हुई हैं। बिलाखिर अक्सर उलमा का मौक़िफ़ मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के साथ का है कि जवाज है। अभी भी आप फतवा लेते हैं दारुल कराची को, आप ईमेल करें कि भी मीज़ान बैंक जायज़ है, तो आपको ये फतवा देंगे कि हर 6 महीने, 1 साल, 2 साल में पता करते रहें कि इसका शरिया ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। मीज़ान बैंक वाले बाकायदा अपने पास वो अपडेटेड फतवा उनके हर ब्रांच के अंदर लगा हुआ होता है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको समझने की